ائمہ علیہ السلام کے پاس اختیار ہے، اس کی بہت سی دلیلیں ہیں۔ سب سے بڑی دلیل ہے ان کا علم، ان کا علم، کہ ان کا علم ہمارے علم جیسا نہیں، ہمارا محدود علم ہے۔ عزیزان گرامی، ائمہ علیہ السلام کا علم بہت وسیع علم ہے، جسے عربی میں جیسے قرآن کریم میں علم لدنی کہا گیا، علم غیب کہہ لیجئے، علم کلی کہہ لیجئے، یعنی علم امامت کہہ لیجئے، علم عصمت کہہ لیجئے، معصوم کا علم بہت وسیع علم۔ اور بہت سے افراد جو ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں نہیں کیسے ہو سکتا ہے امام حسین کو پتا ہو کہ کربلا میں شہید ہو جائیں گے، پھر اگر جائیں تو یہ خودکشی ہے معاذ اللہ۔ بات پہنچ رہی ہے؟ یہ مثال کے طور پہ کسی امام کو پتا ہو کہ بھی میرے یہ اس کھانے میں زہر ہے تو وہ اگر کھائیں اس کا مطلب ہے معاذ اللہ خودکشی ہے۔ نہیں، یہ خودکشی نہیں۔ اصول کافی کا پورا باب ہے، ائمہ علیہ السلام کی موت اختیاری ہے، وہ اپنے علم امامت کی وجہ سے سب کچھ جانتے ہیں کیا ہونے والا۔ یہ اب سے تقریباً 70 برس پہلے بہت بڑا اختلاف ہوا، اصفہان سے ایک آدمی نے کتاب لکھی شہید جاوید کے نام سے، اور اس نے کتاب لکھی، ایرانی نے فارسی میں کتاب شہید جاوید، اور اس میں اس نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کو نہیں پتا تھا جب وہ کربلا جا رہے تھے کہ وہ شہید ہوں گے۔ تو پورے شیعہ دنیا کے اندر ہلچل مچ گئی۔ تو آغا برجردی صاحب ان کی مرجعیت تھی، انہوں نے کچھ علماء کو مامور کیا کہ ابھی ان کا جواب لکھو، کیونکہ شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام پورا علم رکھتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ صرف علم رکھتے ہیں بلکہ آپ سب کو بتاتے ہوئے کربلا جا رہے ہیں۔ مدینے سے چلے تو آپ نے کہا بھائی میرے ساتھ صرف وہ آئے جو شہادت کے لیے آمادہ ہو۔ میری آواز سب کو آ رہی ہے بات؟ کہ جو شہادت چاہتا بس وہ آئے، کیونکہ جو میرے ساتھ جائے گا مردوں میں کوئی نہیں بچے گا سوائے علی ابن حسین، یعنی امام سجاد علیہ السلام۔ آپ نے بار بار بتایا کہ سوائے مولا سجاد کے کوئی نہیں بچے گا۔ تو اب کتاب لکھی اس نے، بہرحال ایک بہت بڑا ایک ہے وہ، کچھ لوگ آپ کو پتا ہے کچھ لوگ اس کا ساتھ دینے لگے، کچھ لوگ مخالفت کرنے لگے، کبھی کیا۔ اس وقت بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھی، اور شہید آگاہ مرحوم آغا صافی گلپاکانی نے جو اس وقت 102 برس کے، 70 برس پہلے انہوں نے کتاب لکھی، اب وہ 102 سال کے ہیں، تو ان کی 270 سے زیادہ کتابیں ہیں۔ اسی طرح سے مرحوم عطا اللہ سید محمد مہدی مرتضوی لنگرودی جو لندن بھی آئے تھے، انہوں نے کتابیں لکھی۔ سب نے ثابت کیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے جب کربلا جا رہے تھے کہ میں وہاں شہید ہوں گا۔ وہ کہتے ہیں اگر نہ جانتے ہوں تو مسئلہ ہے، جاننے میں مسئلہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ بھائی بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی جانتے ہیں تو مسئلہ نہیں، جانتے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے، نہیں جانتے تو مسئلہ۔ حجت خدا کیسے جو جانتا ہی نہ ہو؟ میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں، قُلْ اعْمَلُوا وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اے میرے حبیب کہہ دیجئے تم عمل کرو، تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور مومن بھی دیکھ رہے ہیں۔ توجہ بھئی، سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 105۔ تو اللہ فرما رہا ہے قُلْ اعْمَلُوا وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، تم عمل کرو، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، کسی کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا، اللہ دیکھ رہا، اس کا رسول بھی دیکھ رہا۔ ایک رسول کی طرف اشارہ کیا، یعنی یہاں پہ مراد ہے رسول اسلام، اور والمؤمنون، اور مومن بھی تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نہیں دیکھ رہا آپ کے اعمال کو، اس کا مطلب ہے کچھ تو ایسے مومن ہیں نا جو سارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ توجہ ہو۔ ائمہ معصومین سے پوچھا گیا مولا یہ کن کی طرف اشارہ؟ کہ یہ ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، ہم ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے ہر عمل واضح ہے، روشن۔ بہت سے افراد کہتے ہیں جیسے کیمرہ دیکھ رہا، نہیں، کیمرے کا جس طرف رخ ہوتا ہے وہ اسی طرف دیکھ رہا۔ تو ولایت یہ ہے کہ وہ ہر عمل کو دیکھیں اور ہر جہت میں دیکھیں۔ میں نہیں پہنچا پا رہا ہوں بات کو، میں بچوں سے ڈسٹرب نہیں ہو رہا ہوں، میرے ساتھ توجہ رکھیں۔ عزیزان گرامی، مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہے کہ یہ ائمہ علیہ السلام ہر ڈائریکشن میں دیکھ رہے ہیں۔ بھائی پیچھے بغیر مڑے بھی بتا دیتے ہیں رسول خدا، مجھ سے پہلے کون رکوع میں گیا تھا، کون سجدے میں گیا۔ بھئی آپ ٹوک رہے ہیں نا مجھ سے پہلے رکوع اور سجدے میں نہ جایا کرو۔ کہا یا رسول اللہ آپ کرو، خدا قبلے کی طرف، ہم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، یہ آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ ہم میں سے کون رکوع میں پہلے گیا، کون سجدے میں پہلے گیا؟ کہا میں پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں۔ یہ قرآن کی آیت ہے،
قل اعملوا وسيرى الله عملكم ورسوله كيف بك اذا جئنا بك على هؤلاء. اے میرے رسول کیسا آپ کو لگے گا جب ہم ہر قوم پہ جئنا بكل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، ہم ہر امت پہ ایک گواہ لے کے آئیں اور ان ہر گواہوں پہ آپ کو گواہ بنا کے لائیں. نہیں پہنچا سکا. ہر امت پہ ایک گواہ لے کے آئیں، اس امت کا نبی ان پہ گواہ، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ان تمام گواہوں پہ آپ کو گواہ بنا کے لائیں. بھائی گواہی تب تک کوئی نہیں دے سکتا جب تک خود گواہ ہو نہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. بھائی آپ میں سے کوئی عدالت جائے، آپ سے جج پوچھے آپ تھے وہاں گواہی دینے آئے ہیں کہ نہیں میں تھا نہیں، میں نے دیکھا نہیں، تو جج کہے گا بھائی یہ شاہد نہیں ہے، یہ گواہ نہیں ہے، یہ وٹنس نہیں ہے، اس کو نکال دو. جب اس نے دیکھا ہی نہیں تو گواہی کیسی؟ گواہی وہ دے سکتا ہے جس نے مشاہدہ کیا ہو. جس نے مشاہدہ کیا ہو وہی شہادت دے سکتا ہے. عربی فارسی اردو میں بھی کہتے ہیں شہادت دینے گیا ہوں. میں عدالت میں شہادت دینے گیا تھا. شہادت دینے گیا یعنی میں گواہی دینے گیا، وٹنس. بھائی جو وٹنس نہ کیا ہو وہ وٹنس نہیں بن سکتا. اللہ کہہ رہا ہے میرے رسول میں سارے گواہوں پہ آپ کو گواہ بنا کے لاؤں گا. گواہ وہ ہو سکتا ہے جو گواہ ہو. جس نے مشاہدہ کیا ہو وہی شہادت دے سکتا. توجہ فرما رہے ہیں جانے کی نا. رسول خدا سارے گواہوں پہ گواہ. جانے کی نامی اب رسول خدا کی امت میں بھی کوئی گواہ تلاش کیجیے کہ جو پیغمبر اسلام کے بعد بھی گواہ ہو. توجہ والمؤمنون، اور اس امت کے کچھ ایسے مومن ہیں جو سب پہ گواہ ہیں. تو تلاش کریں نا، کوئی نہ کوئی تو رسول جیسا ہے جو گواہ ہو. اب یہ نہ کہیے گا رسول ہم جیسے، تو پھر بتائیے میں نے کل رات کیا کھایا تھا. اگر آپ کو نہیں پتا تو مانے کچھ ایسے ہیں جو ہر چیز پہ ہر عمل پہ شاہد ہیں. وہی حجت خدا ہے، وہی ولایت مطلقہ کے مالک ہیں. بات پہنچ رہی ہے جانے کی راہ. وہ ولایت مطلقہ کا جو مالک ہوتا ہے وہی گواہ ہوتا ہے جو دیکھ سکے. ایک اور واقعہ میں بہت پڑھ چکا ہوں، اس کو سن لیجئے گا دوبارہ. کہ جناب سرور کائنات کے کچھ صحابہ آ رہے تھے رسول خدا کے پاس. تو جناب امین نے روک دیا، رک جاؤ ابھی، رسول خدا پہ وحی آ رہی. پھر آپ نے کچھ دیکھا، کہا اب جا سکتے ہو، وہی مکمل ہو گئے. وہ صحابہ آئے، کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس آنا چاہ رہے تھے. علی بن ابی طالب نے روک دیا اور کہا کہ رک جاؤ وحی آ رہی. کچھ نظر نہیں آ رہا تھا ہمیں، نہ کچھ سنائی دے رہا تھا، نہ آپ کے پاس کوئی تھا. توجہ، کوئی بھی نہیں تھا آپ کے پاس. وہ کہہ رہے وحی نازل ہو رہی. تو جناب سرور کائنات مسلمان کے بلاؤ میرے بھائی علی کو. اور اصول کافی کی روایت ہے کہ انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى. یا علی جو کچھ میں سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں، جو کچھ میں دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے اوروں کو وہ نہ سنائی دے رہی تھی وحی، نہ دکھائی دے رہی تھی، نہ حضرت جبرائیل نظر آ رہے تھے نہ سنائی دے رہے تھے. اس کا مطلب ہے کوئی ایسا ہے نہ جو رسول جیسا ہے. وہی حجت خدا ہے، وہی امام منصوص من اللہ ہے، وہی اسی ولایت کا مالک ہے جس ولایت کے رسول خدا مالک. توجہ فرمائی جانے کہ رسول خدا کے پاس جو ولایت ہے وہی علی مرتضیٰ کے پاس ہے، وہی حسن مجتبیٰ کے پاس ہے، وہی حسین ابن علی کے پاس ہے علیہ الصلوۃ والسلام. حضرات گرامی یہ ولایت کا معاملہ ہے، اس میں سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا کہ ہم تبرکن تیمنن کہہ دیں کہ بھئی ایسا آدمی ہوگا اس کے پاس ہوگی. ایک بہت بڑے عالم دین تھے، مرحوم ہو گئے، اہل سنت تھے، سنی سے شیعہ ہوئے تھے. کہنے لگے یا علی آپ کی ویسے قسمت، ماننے پہ آتے ہیں تو ہر طرح کے پیر فقیر کو مان لیتے ہیں. بازار میں بیٹھا ہے، لباس بھی پورا نہیں ہے، بیٹھا بتا رہا ہے میں سارے قسمت کے حالات بتا دوں گا. ہر آدمی بیٹھا پوچھ رہا بتا. اور کہا نہیں ماننے پہ آتے تو آپ جیسے ولی کو نہیں مانتے.
بات پہنچ رہی ہے نہیں گرامی؟ ماننے پہ آتے تو ہر کوئی آدمی کہتے گا میں بڑا گیانی ہوں، میں بہت پہنچا ہوا ہوں، میں بہت معلومات رکھتا ہوں۔ میں ایک وہ دیکھ رہا تھا، کسی نے مجھے کلپ بھیجا ہوا تھا کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں وہ ہندوستان کے، میں بہت گیانی ہوں، میں بہت علم رکھتا ہوں۔ لائن لگی ہوئی، ہر آدمی کہہ رہا ہے، وہ خود ہی کہہ رہا ہے۔ وہ کوئی آدمی تصدیق کرنے والا نہیں ہے کہ گیانی ہے یا نہیں، علم رکھنے والا ہے یا نہیں ہے، ہر آدمی پوچھ رہا ہے میرا یہ بتا دو، وہ بتا دو۔ اجانے کہ رامی، جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اے میرے حبیب ان کافروں سے کہہ دیجئے تمہارے اور میرے درمیان بس دو گواہ کافی ہیں، ایک اللہ، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بحث شروع کی تھی کہ ولایت کے لیے پہلی دلیل یہ ہے علم۔ موضوع یاد ہے میرا کہ علم پہلی دلیل ہے کہ یہ ولایت کیسے، ان کے علم کی وجہ سے۔ ان کا علم عام علم نہیں، ان کا علم بڑا مخصوص ہے، ان کا علم خاص ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کسی نے ہمارے کسی امام سے سوال کیا تو امام نے کہا میں کل بتاؤں گا، پوچھ کے بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا، کسی بی بی ہی سے پوچھ لوں گا۔ تبھی لوگ ہیں یا نہیں؟ بھئی جس زبان میں سوال ہوا امام نے اسی زبان میں جواب دیا، جس کتاب سے سوال ہوا اسی کتاب سے جواب دیا، جس رفتار سے سوال ہوا اسی رفتار میں جواب دیا، جس جگہ سوال ہوا اسی جگہ جواب دیا۔ یہ نہیں کہا کل بتاؤں گا۔ توجہ، امام علیہ السلام سے کسی نے سوال اعتراض کیا کہ یا علی کیا بات ہے، آپ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ جیسے سوال ہوتا فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ تو آپ نے، ابھی منہ سے نام نکلنے والا تھا کیونکہ روایت میں نام ہے، تو آپ نے ایک مرتبہ فوراً اس کو مخاطب کر کے کہا کہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ تو اس نے کہا 5۔ آپ نے فرمایا، مولا نے کہا کہ تم نے سوچا کیوں نہیں؟ کہ یا علی سوچنے کی ضرورت کیا ہے، یہ 5 انگلیاں ہمیشہ آنکھوں کے سامنے، کہ جس طرح سے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری 5 انگلیاں، مجھ علی کے سامنے کل کائنات ہے۔ علم امامت ایسا، علم ایسا ہے کہ جہاں ولایت خود بخود وہاں آتی ہے جہاں علم اللہ خاص دیتا ہے، جن کے لیے رسول اکرم نے فرما دیا کہ انا مدینۃ العلم وعلی باب، فمن اراد العلم فلیأت الباب، جسے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، جسے علم چاہیے وہ در پہ آ جائے۔ حدیث مکمل یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، جسے بھی علم چاہیے وہ در پہ آ جائے۔ میں سوچا کرتا تھا یا رسول اللہ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی، در پہ آ جائے؟ پھر مجھے بعد میں سمجھ میں آیا کہ بہت سے لوگوں نے اضافہ کر دیا تھا، دیواروں کا، چھت کا، پرنالے کا۔ تو آپ نے فرمایا اور بھی اگر آ جائیں تو در ہی پہ آنا، دیواریں نہ پھلانگنا۔ تو پہلی شرط ہے علم، پہلی شرط علم۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کے بڑے سے بڑے دشمن نے بھی مانا ہے علم میں ان سے زیادہ کوئی۔ بات واضح ہو رہی ہے عزیزان گرامی؟ میں صرف ایک نوجوانوں کے لیے خاص طور سے یہ پیش کر دوں، اس کو بھی میں نے پیش کیا کسی مقام پہ، کہ خوارج 10 جمع ہوئے کوكب الدر میں موجود ہے، اور ایک ہی سوال جناب امیر سے کہا کہ ہم 10 دفعہ کریں گے اور ہر دفعہ نئی دلیل مانیں۔ تو انہوں نے ایک کے بعد ایک چھپ چھپ کے آتے رہے جناب امیر کے سامنے۔ تو پہلے نے آ کے کہا یا علی مل افضل، العلم والمال، بتائیے علم افضل ہے یا دولت، مال و دولت؟ تو آپ نے فرمایا العلم۔ اچھا، دیوار کے پیچھے چھپ گیا تھا کہ علی کو پتہ نہ چلے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، دیوار کے پیچھے چھپ گیا تھا کہ مولا کو پتہ نہ چلے کہ ہم چھپ کے سوال کرنے آ رہے ہیں۔ ہم ایسے کو امام ہی نہیں مانتے جو دیوار کے پیچھے بتا نہ سکے کون آ رہا۔ ہم ایسے امام کی امامت کے قائل ہیں جو پہاڑ کو دیکھ کے بتائیں جندب 10,000 کا لشکر ہے، اتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے، اتنے بھاگ جائیں گے۔ مولا نے بتا دیا تھا اتنے 1000 کا لشکر ہے۔ اچھا، جہاں پہ کھڑے تھے جس میدان کے اندر کا، یہاں پہ پہنچیں گے اتنے بجے پہنچیں گے، اور جنگ شروع ہوگی اور میں اکیلا مارنا شروع کروں گا اور اتنے 7 افراد بھاگیں گے، باقی سب کو مار دوں۔ تو جناب جندب نے کہا مولا کتنا بڑا میدان ہے اور یہاں پہ کتنی زیادہ چونٹیاں ہیں، مولا ان چونٹیوں کی تعداد بھی کوئی جانتا ہے؟ مولا نے کہا تمہارا مولا صرف یہ نہیں جانتا کہ چونٹیوں کی تعداد کتنی ہے، میں یہ بھی بتا سکتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں۔ ہم ایسے امام کے علم کے قائل۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے سوال کیا 10 افراد نے، ایک کے بعد ایک، بھئی ایک ہی سوال، مل افضل، العلم والمال، یا علی بتائیے کون سی چیز افضل ہے، علم یا مال و دولت؟ تو آپ نے فرمایا العلم، علم افضل۔ کہ ولما ذلک، ایسا کیوں کر ہے کہ علم افضل ہے؟
کہا کیونکہ مال اور دولت خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ توجہ ہو، مال اور دولت خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ دوسرے نے سوال کیا یا علم افضل، العلم بالمال، علم افضل ہے یا مال دولت؟ آپ نے فرمایا علم۔ کہ کیوں؟ کہ کیونکہ جس کے پاس دولت زیادہ ہو اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، جس کا علم زیادہ ہو اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ تیسرے نے سوال کیا فوراً آ کے یا علی بتائیے علم افضل یا مال؟ اب میں عربی نہیں پڑھوں گا کیونکہ وہی سوال دہرایا جا رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ مولانا نے فرمایا علم۔ کا کیوں؟ کہا کیونکہ جس کے پاس دولت زیادہ اس کی راتوں کی نیندیں حرام، جس کا علم زیادہ ہو سکون سے سوتا۔ چوتھے نے سوال کیا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے۔ کا کیوں؟ کا کیونکہ مال و دولت قارون، حامان، فرعون کی میراث ہے، علم انبیاء کی میراث ہے۔ پانچویں نے سوال کیا علم افضل ہے یا مال و دولت؟ تو آپ نے فرمایا علم افضل ہے۔ کا کیوں؟ کیا کیونکہ جس کے پاس دولت زیادہ ہو وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ جس کا علم زیادہ ہو وہ کہتا ہے الہی ما عبدنا حق عبادتک، پروردگارہ تیرا حق عبادت ادا نہ ہو سکا۔ یہ مولا کا اپنا ہی جملہ ہے۔ تو 10 افراد نے سوال کیا، مولا نے ایک ہی بار جواب دیا کہ علم افضل، ہر دفعہ نئی دلیل۔ سب کے سب کہنے لگے یا علی اب ہم آپ کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ کیونکہ آپ نے 10 ایک ہی جواب دینے کے بعد نئی 10 دلیلیں دی۔ کہ اتنے میں تم مطمئن ہو گئے؟ اگر یہی سوال تم قیامت تک پوچھتے رہتے میں نئی دلیل پیش کرتا رہتا۔ محمد ہر دفعہ میں نئی دلیل پیش کرتا۔ تو میں نے کہا تھا، عرض کیا تھا کہ ولایت کے لیے پہلی شرط ہے علم، پہلی شرط ہے علم۔ کہ ولایت اللہ اسے دیتا ہے جس کا علم اتنا وسیع ہو کہ وہ جو فیصلہ کرے اس کے اندر اس فیصلے میں خطا کی گنجائش نہ ہو، جس کا علم ہی محدود ہو۔ جس کا علم محدود ہوگا وہ کبھی کہے گا یہ فیصلہ یوں ہے، کبھی کہے گا یہ فیصلہ یوں ہے۔ یہ فیصلوں کا بدلنا علم کی کمی کی علامت ہے، فیصلوں کا مستقل رہنا علم کی کثرت کی علامت ہے۔ کہ ولی کے لیے اس کا علم بہت وسیع ہونا چاہیے۔ اور کتنا وسیع ہونا چاہیے؟ جملہ پیش کر رہا ہوں، سارا مجمع میرے ساتھ اس کو پیش۔ کہ اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم کے اندر کہ کوئی نہیں جانتا، لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، قرآن کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور ان کے کہ جو علم میں اترے ہوئے ہیں۔ ترجمے کی ضرورت ہے مجھے؟ وضاحت کی ضرورت ہے؟ یہ نہیں اللہ نے فرمایا جن میں علم اترا ہوا۔ اب یہ دیکھیں جو یہاں پہ ادیب بیٹھے ہیں وہ تو پہنچ گئے ہیں۔ یہ فرمایا راسخون فی العلم، جو علم میں اترے ہوئے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا میں آگے بڑھ جاؤں گا، یہ چند افراد کا پہنچنا میرے لیے کافی نہیں ہوتا۔ اجانے گرانے مثال کے طور پہ گلاس رکھا، میں میرے کیپیسٹی ہے، میں مثال کے طور پہ 2 گلاس پی لوں گا، 4 گلاس پی لوں گا، 2 4 6 گلاس کے بعد میری کیپیسٹی ختم ہو جائے گی، زیادہ نہیں پی سکتا۔ پہنچ گئے لوگ۔ بھئی ایک آدمی جو ہے زیادہ لمبا چوڑا ہوگا، اس کی زیادہ طاقت ہوگی، وہ کہے گا میں 2 جگ پی سکتا ہوں، 2-3 لیٹر 4 لیٹر، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں پی سکتا۔ توجہ ہو، اب یہ پانی مجھ میں اتر رہا، توجہ، یہ پانی مجھ میں اتر رہا، ایک مرتبہ میں پانی میں اترا ہوا ہوں۔ اب نہیں پتا پانی کی مقدار کیا، یہ پتا مولانا پانی میں اترے ہوئے ہیں۔ تالاب بھی ہو سکتا ہے، دریا بھی، سمندر بھی، اب حدود نہیں معلوم کیونکہ پانی میں ہوں، پانی مجھ میں نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا جن میں علم اترا ہوا ہے۔ ہم سیکھ رہے ہیں، ہم میں علم اتر رہا ہے، کچھ علم میں اترے ہوئے ہیں۔ اب جتنا علم ہے وہ علم میں اترے ہوئے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے جانے کے بعد؟ علم میں جو اترے ہوئے ہیں، جن میں علم اترا ہوا وہ اور ہیں جو علم میں اترے ہوئے ہیں، وہ اور ہیں عزیزان گرامی جو علم میں اترے ہوئے ہیں۔ اب پوچھا، میں صرف ایک، یہ آپ نے سن رکھا ہوگا علماء سے، بہت مرتبہ سنا ہوگا، میں اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا۔
رفتار میری ویسے بھی زیادہ ہوتی ہے بہت معذرت کے ساتھ, اور جب یہ احساس ہو کہ بات پہلے کسی اور سے سن رکھی ہوگی تو رفتار اور بڑھ جاتی ہے کہ ریپیٹڈ بات پیش کر رہا ہوں. آپ نے سنی ہوگی, مجھے اندازہ ہے, مجھے یقین ہے کہ آپ نے سن رکھی ہوگی کہ جناب عبداللہ ابن عباس نے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں جنہیں کہا جاتا ہے حبر الامہ, پوری امت کی سیاہی, حافظ کل قرآن, کئی ہزار احادیث کے حافظ, سب سے بڑا ان کو عالم مانا جاتا ہے صحابہ میں. توجہ ہو, صحابہ میں انہیں سب سے بڑا عالم مانا جاتا ہے. چلے میں ان کا جملہ جو پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ بعد میں پیش کروں گا. ان سے کسی نے سوال کر لیا, یہ ابن عباس, اے عبداللہ ابن عباس, اگر آپ کے علم کو علی کے علم سے مقابلہ کیا جائے تو کس کا علم زیادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا عجیب نامعقول سے سوال کیا. کہا بھائی سمندر کا قطرے سے مقابلہ ہے. انہوں نے فرمایا کہ سمندر کا, بحر کا قطرے سے مقابلہ, قطرہ عربی کا لفظ ہے. تو اس نے پلٹ کے سوال کیا کہ پھر اس میں سمندر کون ہے, قطرہ کون ہے؟ کہ تو بالکل ہی جاہل. علی سمندر ہے, میں قطرہ ہوں, جو کچھ میرے پاس ہے علی سے لیا ہے, میں نے علی سے حاصل کیا. تو حبر الامہ فرماتے ہیں کہ پوری امت کی سیاہی ہونے کے باوجود علی سے میرا کوئی مقابلہ نہیں. سب سے قابل ہوتے ہوئے فرماتے ہیں سب کچھ حاصل کیا تو علی ابن ابی طالب سے حاصل کیا. انہوں نے ایک مرتبہ جناب امیر سے کہا, مولا محراب میں نماز پڑھا رہے تھے, جیسے عشاء کی نماز پڑھائی, کا مولا اگر فاتحہ کی تفسیر بیان کر دیتے. مولا نے وہیں پہ اپنی ابا کو سمیٹا اور وہیں پہ تشریف فرما. جو میں نے کہا تھا کہ بات سن رکھی ہوگی وہ یہ ہے. مولا تشریف فرما ہو گیا, کہا سنو اور جتنا سن سکتے ہو یاد کر سکتے ہو یاد کر لو. ان کا حافظہ بہت فوق العادہ تھا, یعنی ایکسٹراڈنری حافظہ, میموری ان کی جینیس. تو سننا شروع کیا, پوری رات مولا بیان کرتے رہے, فجر کی اذان ہو گئی. مولا پھر اٹھے, اپنی ابا کو جھاڑا, کہا کہ ابن عباس وقت کم تھا, بیان زیادہ. اگر وقت ہوتا تو میں فاتحہ کی تفسیر مکمل کرتا. تو انہوں نے کہا مولا یہ پوری رات جو آپ بیان کرتے رہے عشاء سے فجر تک, اس میں تو آپ با سے آگے نہیں بڑھے, بائے بسم اللہ سے آگے نہیں بڑھے. میں نے تو فاتحہ کی تفسیر پوچھی تھی. تو آپ نے فرمایا جتنے دنیا میں علوم ہے اللہ نے خلاصہ کر کے قرآن میں بیان کیے ہیں, جو کچھ قرآن میں ہے اس کی تلخیص فاتحہ میں ہے, جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ اس کی بسم اللہ میں ہے, جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں ہے, جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے. وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ, اس بائے بسم اللہ کے نیچے جو نقطہ ہے میں علی ہوں. اور فرمایا گرامی, بعض افراد نے ایک اعتراض کیا, بھئی اس زمانے میں ابتدائے اسلام میں تو قرآن میں نقطے بھی نہیں تھے, اعراب بھی نہیں تھے. تو مرحوم جن کا آج انتقال ہوا تو حسن رحم علی, انہوں نے اپنی کتاب میں جواب دیا, فرماتے ہیں ہاں نہیں تھے, علی ہی نے نقطے لگائے تھے, اعراب بھی مولا نے لگوائے تھے. جس نے نقطے لگائے اسے پتا ہے نقطے کی اہمیت کیا ہے. انہوں نے بتایا بائے بسم اللہ کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں ہوں. علم ایک نقطہ, دوسری حدیث میں مولا فرماتے ہیں علم نقطہ تھا, اسے پھیلا کے لوگوں نے بڑھا دیا, سمیٹو تو سارے علوم نقطہ ہی بنتے. یعنی مولا نے اپنی ہی طرف اشارہ کیا. جانے کی رامی تو پہلی شرط ہے علم. اگر پہنچ گئے حضرات, پہلی شرط علم ہے. میں نے جس کو کل بھی پیش کیا تھا دوبارہ اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں, تو علم نہ ہو تو ولایت نہیں ملتی, علم نہ ہو تو ولایت نہیں ملتی. اور اگر کوئی خود ہی کہہ دے نہ کہلوائیے, کوئی حفاظت کرتا ہوا مدینوں کی گلیوں سے کسی کی گفتگو سنے کہ کوئی ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ملا دے, تو اچانک کوئی دیوار بھڑان کے آئے اور کہے کہ میں نے سن لیا, تم دیوار یہ بھی میں نے دیکھ لیا کہ تم پانی ملانے والے تھے اس دودھ کے اندر, یہ اجازت نہیں ہے, رسول خدا نے منع کیا تھا, میں سزا دوں گا. تو وہاں پہ جو بچی تھی اس نے کہا کہ ہم نے تو ایک گناہ کیا تھا, میری ماں ایک گناہ کرنے والی تھی, تم تو 3 گناہ کر کے آئے ہو. تب 3 گناہ کیسے کیے؟ کہ قرآن نے فَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, قرآن کی آیت ہے, گھروں میں آؤ دروازوں سے, دیواروں سے نہیں. آپ دیوار پھلان کے آئے ہیں.
کہ قرآن کہتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو. آپ کو کیسے پتا میری ماں خیانت کرنے والی تھی؟ اس کا مطلب ہے آپ جاسوسی کر رہے تھے. اور قرآن کہتا ہے سورہ حجرات کے اندر ولا، یعنی یہ زن، بدگمانی نہ کرو. بدگمانی کرو گے تو تمہارے دل کے اندر کیڑا پیدا ہوگا، برائی آئے گی، دل سیاہ ہو جائے گا. ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانیاں گناہ ہیں. تم نے بدگمانی بھی کی ہے، جاسوسی بھی کی، دیوار بھی پھلانگی، 3 گناہ ہو گئے. تو ایک مرتبہ فرمانے لگے اے کاش میرے پاس اتنا ہی علم ہوتا جتنا اس بچی کے پاس ہے. جتنا اس کے پاس علم ہے اتنا بھی نہیں ہے.